السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تیمور وہ تیز قدموں سے سیدھا لاؤنج کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب ملیحہ صاحبہ کی پکار پر پلٹا تھا، ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی وہ شاید اسی کی منتظر تھی۔ ناشتہ نہیں کر رہی؟ دل نہیں چاہ رہا ماما، اس نے نرمی سے انکار کرنا چاہا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آؤ بیٹھو، پھر سارا دن فرصت نہیں ملے گی تمہیں۔ ان کے اسٹار پر وہ قدم ٹیبل کی جانب بڑھا گیا، ورنہ دل اس کا ذرا نہیں چاہ رہا تھا۔ کل ساری رات وہ ایک پل نہیں سو سکا تھا، بس سوچوں میں الجھا سگریٹیں پھونکتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں اور سر پھٹ رہا تھا۔ کل رات کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا نا؟ انہوں نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ رات کو انہوں نے رحیم کے ہاتھ اسے بلوایا تھا، مگر وہ بھوک نہیں کہہ کر انکار کر کیا تھا، اور صبح انہیں پتہ چلا کہ اس نے رات کو کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ تیمور لب بھینچتا گلاس میں اورنج جوس نکالنے لگا۔ کیا بات ہے بیٹا، ڈسٹرب ہو؟ تیمور نے ایک نظر ماں کو دیکھا۔ یہ مت پوچھے ماما، کل رات ایک لمحہ نہیں سو سکا میں۔ اس کی کرب بھری آواز انہیں بے چین کر گئی۔ کیوں اتنا سوچ رہے ہو بیٹا؟ یہ فیصلہ صرف زیدان کے لیے لیا جا رہا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پلوشہ کبھی… ماما آپ بھی؟ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، یہ جانتے ہوئے کہ پلوشہ مجھ سے آج سے نہیں بلکہ بچپن سے پسند کرتی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں؟ ملیحہ صاحبہ نظریں چرا گئی۔ میں جانتی ہوں سب تیمور، مگر بیٹا زیدان شمس کی آخری نشانی ہے، کیا اسے تم خود سے دور جانے دے سکتے ہو؟ یعنی پلوشہ کی قربانی دے دوں؟ اتنا خود غرض ہو جاؤں وہ لڑکی جو میرے خواب سے چاہے بیٹھی ہے اپنے اور اس کے خوابوں کا ساتھ گلا گھونٹ دوں؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ماما، آپ کی تو بھانجی ہے وہ، کیا جواب دیں گی آنی کو آپ؟ اسے رہ رہ کر ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا جو زیدان کی محبت میں اتنی قربانیاں مانگ رہے تھے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے تیمور؟ یہ نکاح صرف زیدان کے لیے ہوگا، اور جب میں یہ بات سمرا اور پلوشہ کو بتاؤں گی تو مجھے یقین ہے وہ تمہاری طرح بالکل ریئیکٹ نہیں کریں گی۔ وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ انہیں فکر صرف اس بات کی تھی کہ کہیں کشمالہ کے اس شخص کے ساتھ رسم نہ طے ہو جائے۔ انہیں آقا جان کا مشورہ بالکل معقول لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ واہ، ویری گڈ۔ وہ تو اپریشیٹ کریں گی آپ کو، کیونکہ ان کی ہونے والی بیٹی کے ہونے والے شوہر کا آپ کسی اور سے نکاح کروانا چاہتی ہیں، اور بات صرف ان کی نہیں میری مرضی کی بھی ہے۔ میں کیوں اس لڑکی سے نکاح کروں؟ کیا میری اپنی زندگی نہیں ہے؟ میں کیوں پلوشہ اور اپنے درمیان کسی تیسرے کو لاؤں؟ ماں کی باتیں جلتی پر مزید تیل ڈال گئی۔ انہیں احساس ہی نہ تھا وہ بیٹے کی زندگی سے کھیل رہی تھی۔ تم کوئی دنیا کے انوکھے انسان نہیں ہوگے جو یہ کام کرو گے، اور کشمالہ جیسے ہیرا لڑکیاں تو کوئی بھی ہاتھوں ہاتھ لے سکتا ہے، جبھی تو وہ شخص اور اس کی ماں ہر روز چکر کاٹ رہے ہیں۔ ملیحہ صاحبہ نے سہولت سے اس کی بات رد کرتے کشمالہ کا ذکر کیا تھا۔ تیمور چہرہ تیش کے مارے تپ اٹھا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے وہ اور بھاڑ میں جائے اس کا منگیتر۔ شیر پیچھے دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما مجھے اس معاملے میں مت گھسیٹیں، کل آقا جان کو بھی کہہ چکا ہوں اور آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں اس لڑکی سے مر کر بھی کوئی رشتہ نہیں جوڑوں گا۔ اس کے اٹل لہجے پر ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے خود غرض بھی ہو سکتے ہو۔ نہ تمہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاج ہے، نہ اس کی اولاد کی فکر۔ وہ اسے سناتی وہاں سے نکل گئی تھی، مگر وہ بھی رکا نہ تھا۔ چیئر پر زوردار ٹھوکر مارتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ آج صرف اس لڑکی کی وجہ سے پوری فیملی جو ہمیشہ اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی آج خود غرضی کے تمغوں سے نواز رہی تھی۔ آخر تھیں کہاں تم؟ کل شام سے کالز پر کالز کر رہی ہوں مگر کوئی جواب ہی نہیں۔ اس کے کال ریسیو کرنے پر پلوشہ پھٹ پڑی۔ زرمینے سے بات ہوئی تو پتہ چلا تم جب سے لوٹی ہو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے مالا؟ پلیز مجھ سے شیئر کرو۔ اس کی بے چین آواز پر کشمالہ نے بے بسی سے اپنے لب کاٹے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے وشا، میں بس تھوڑی ڈسٹرب تھی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا بات ہوئی تمہاری اس شخص سے؟ وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے وشا۔ اس نے گہری سانس بھرتے پلوشہ کو سب بتانے کا سوچ لیا تھا۔ آخر کسی سے تو شیئر کرنی تھی یہ بات۔ کیا؟ مگر کیسے؟ وہ ایک بار شمس کے گھر آیا تھا کسی بزنس کے سلسلے میں، ایک سرسری سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، مگر اس شخص کو پتہ نہیں کیسے میں اب تک یاد تھی، اور اب اس نے خود ہی یہ رشتہ بھیجا۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ اسے تم اس ملاقات کی وجہ سے اب تک یاد تھی؟ یہ کب کی بات ہے مالا؟ پلوشہ صحیح معنوں میں حیران ہوئی تھی۔ شاید 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا وشا، جیسا شخص کو نظر آ رہا ہے اسے کیا ضرورت ہے کسی میرڈ ایک بچے کی ماں سے شادی کرنے کی؟ نہ اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ زیدان کو لے کر کوئی ایشو۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے مالا، شاید میں تمہیں پسند کرتا ہوں جبھی تو رشتہ بھیج دیا۔ پلوشہ نے اسے پازیٹیو پوائنٹ بھی دکھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وشا، پتہ نہیں کیوں دل عجیب بےقل ہو رہا ہے، میں صحیح نہیں کر رہی ہوں۔ یہ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر تیمور کے کہے جملے یاد آ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگر تمہارا دل مطمئن نہیں تو مالا زبردستی مت کرو، یہ بہت بڑا رسک ہے جو تم لینے جا رہی ہو۔ اس کے پرخلوص آواز پر وہ اداسی سے مسکراتی۔ کیا اس کی بس میں تھا انکار؟ نہیں وشا،
میں ہی شاید زیادہ سوچ رہی ہوں، اور جب اس شخص کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی اتنا نہیں سوچنا چاہیے۔ آنٹی نے کوئی بات نہیں کی، وہ نہیں آئی تھی، ان کی کسی دوست کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، صرف مسٹر شاہ نواز تھے۔ یہ کیا حرکت، انہیں بتانا تو چاہیے تھا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر تیمور صلاح الدین کی سلگتی آنکھیں گھوم گئیں۔ اس نے فوراً اپنا ذہن جھٹکا، وہ مر کر بھی پلوشا کو اس بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ شخص اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا جو وہ کر چکا تھا۔ تم بتاؤ، شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں؟ اس کے سوال پر پلوشا نے گہری سانس فضا کی سپرد کی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب وہ مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آلموسٹ کمپلیٹ ہے سب، اللہ کا واسطہ ہے کچھ دن پہلے آ جانا، یہ نہ ان لوگوں کی سائڈ سے شرکت کر رہی ہو۔ ہاں ہاں آ جاؤں گی، جاتی ہوں اب 1-2 دن میں زیتان کی شاپنگ کے لیے۔ ماشاءاللہ ہر مہینے سائز چینج ہو رہا ہے اس کا، اب دیکھو ساتھ لے جا کر شاپنگ کروں گی۔ بیٹے کے ذکر پر اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آئی تھی۔ میری جان، سو کر اٹھ گیا؟ نہیں، فیڈر بیکر سویا، دیر سے اٹھے گا۔ ایک نظر کاٹ میں سوتے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کشمالہ؟ اس کی نگاہیں ابھی بیٹے پر تھیں۔ آنی، خالو جان اور آغا جان تو بہت مس کرتے ہیں زیدان کو، اور تیمور بھی۔ میری اکثر ان سے زیدان کے بارے میں ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تمہاری شادی کے بعد تو وہ لوگ بالکل دور ہو جائیں گے۔ بچہ، مجھے احساس ہے اس بات کا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ زیدان کو اپنے کلیجے سے الگ کر کے انہیں دے دوں۔ میں اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ اگر مسٹر شاہ نواز زیدان کو لے کر ذرا بھی تحفظات کا اظہار کرتے، میں بغیر سوچے اس رشتے سے انکار کر دیتی، مگر انہوں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ یہ ناول ایک کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور یہی ایک پلس پوائنٹ نظر آیا مجھے اس رشتے میں۔ اس نے اپنی بے بسی اس کے سامنے کھول کر بیان کی تھی، جس پر پلوشا مزید کہہ ہی نہیں پائی کہ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ تیمور اس کے زیدان کو ان سب سے دور کرنے کی وجہ سے کتنا بدگمان تھا۔ اس وقت وہ اسلام آباد کے مشہور کلب کے ہال روم میں بیٹھا لیمن اسکواش کے سپ بھر رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موجود موبائل پر مستقل ٹائپنگ کر رہا تھا۔ ارد گرد نیم موریاں لباس میں پھرتی ہنستی کھلکھلاتی اپنی جانب راغب کرتی حسیناؤں سے جیسے اسے سروکار ہی نہ تھا۔ اس کا اکثر ایسے کلائنٹ سے بھی واسطہ پڑتا تھا جو شراب اور شباب کے شوق رکھتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ایک کلائنٹ کی پارٹی میں موجود تھا جس نے بڑا اصرار کر کے اسے یہاں بلوایا تھا۔ بہت سے بزنس مین یہاں اپنی بیویوں کے ساتھ موجود تھے، جبکہ بہت سے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی گرل فرینڈ کی باہوں میں باہیں ڈالے گھوم رہے تھے۔ شام اپنے عروج پر تھی اور وہ اسپاٹ تاثرات لیے بیٹھا موبائل پر مصروف تھا، جب پلوشا کے مصروف ہیں کہ میسج نے اس کے پتھریلے تاثرات میں نرمی پیدا کی تھی۔ کل شام سے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بالکل نہیں، اس نے جواب ٹائپ کیا۔ مطلب گھر پر ہیں؟ نہیں، باہر ہوں۔ باہر ہیں اور مصروف نہیں ہیں؟ اس نے سوچنے والی ایموجی کے ساتھ بھیجی۔ تیمور کے لبوں پر ایک ذرا سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کلائنٹ سے ملنا ہے، مگر ابھی ارد گرد نظر نہیں آ رہا، یعنی کسی معصوم کی شامت آنے والی ہے۔ کیوں؟ ارے آپ کا ٹائم جو کھا رہے، وہ تو تم بھی کھا رہی ہو، اس نے چھیڑا۔ جواباً غصہ اور منہ چڑھانے والی ایموجی ساتھ بھیجی۔ وہ بھی مسکرایا۔ آنی کیسی ہیں؟ مصروف ہیں، پلوشا نے روٹھا روٹھا جواب دیا۔ تو ان کی بیٹی کیوں فارغ ہے، ان کی ہیلپ نہیں کروا رہی؟ ہمارے یہاں دلہنیں زیادہ کام نہیں کرتی۔ اس بار دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھی ایموجی آئی تھی، اور تیمور کی مسکراہٹ نہ جانے کس خیال کے تحت سکڑ گئی۔ ذہن میں آقا جان اور ملیحہ صاحبہ کے تانے گونجے تھے، وہ اسے خود غرض سمجھ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ پلوشا کا بھی دل ہے جو بہت پیارا، بہت مخلص اور ہمدرد ہے۔ کیا وہ اسے توڑ دیتا؟ اور اس کا اپنا دل بھی تو چلو ایک لمحے کے لیے وہ زیدان کے لیے اس بارے میں سوچ بھی لیتا، مگر کشمالہ، کیا وہ تمام عمر کے لیے اسے خود پر مسلط کر سکتا تھا؟ ایک ایسی متنازعہ شخصیت جس پر کتنی ہی نظریں ٹکی تھیں، جس کے عشق میں گرفتار اس کا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، جو نہ جانے اور کتنوں کے دل میں اب تک دھڑک رہی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے اپنے خیال کو بری طرح جھٹکا تھا۔ جب اس کی نگاہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آتے کپل پر پڑی، وہ بری طرح ٹھٹکا تھا، اور اتنی تیزی سے آنکھوں میں ناگواری اور جلال ابھر آیا۔ اسے تقریباً 10-15 قدم کے فاصلے پر شاہ نواز صدیق کے ایک انتہائی عریاں میکسی میں ملبوس دوشیزہ کو باہوں میں لیے نیچے اتر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو میں مکمل گم تھے۔ ان کے نیچے آنے تک تیمور کی قہر آلود نگاہ انہی پر رہی تھی۔ شاہ نواز کا ہاتھ لڑکی کی کمر سے ذرا نیچے تھا۔ تیمور کا دل چاہا وہ ابھی اٹھے اور اس شخص کا چہرہ بگاڑ دے، یا کم از کم وہ ہاتھ ہی توڑ دے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب شاہ نواز ذرا جھکتا، اس لڑکی کے کان میں کچھ کہتا پڑتا تھا، اور اس کی نگاہ تیمور کی قہر آلود نگاہ سے ملی، اس کی آنکھوں میں جس سے مزید چمک بڑھی تھی۔ تیمور کی نگاہوں میں دیکھتے اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا، اور اسے ایکسکیوز کرتا تیمور کی سمت قدم بڑھا گیا۔ اس کی توقع تیمور کو اس سے تھی، مگر اسے اپنے ضبط سے ڈر تھا جو کسی بھی وقت چھلک سکتا تھا، اور یہ صرف شاہ نواز صدیق کے حق میں غلط ثابت ہونا تھا۔ کیا حال ہے سالے صاحب؟ اس کے برابر والے صوبے پر ٹکتے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ یو باسٹرڈ! اس وقت تیمور کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ شاہ نواز کا بڑا زوردار کہکا ابھرا۔ کیوں؟ کیا بہن نہیں سمجھتی میری منگیتر کو جو یوں لال پیلی ہو رہے ہو سالہ کہنے پر؟ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ ایسا ہونے دوں گا میں؟ تیمور کے لبوں پر ایک جنونی مسکراہٹ ابھری تھی۔ شاہ نواز نے قبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو روکے گا مجھے؟ اچھا بتا، کیسے روکے گا؟ تجھے تو معلوم ہی نہیں، ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ ایک دم سے وہ ترنگ میں آیا تھا۔
ہائے تیمور، سر پیچھے صوفے کے سرہانے پر ٹکایا تھا۔ اب تو تجھ جیسے کو بھی دوست بنانا پڑے گا، آخر سالہ جو ہے، بے غیرتی سے کہتے آنکھ ماری۔ تیمور کی کلاس پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اب پتہ چلا تیرے بھائی نے کیوں اس کے پیچھے جان گنوائی تھی۔ وہ چیز ہی ایسی تھی ہے یار۔ کشمالہ کے ذکر پر اس کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ ابھر آئی تھی اور تیمور کے اندر بھانبھڑ چل اٹھے تھے۔ 1.5 سال پہلے ہوئی وہ ملاقات تو جیسے چپک گئی تھی میرے ذہن میں، مگر کم بخت کہتے ہیں نا، حسن بے نیاز ہو تو اور بھی قیامت لگتا ہے۔ وہی وہ ہے، وہ مجھے بھول گئی تیمور، مجھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، جسے تو شاید یادداشت جانے کے بعد بھی نہ بھولے۔ وہ پھر ہنسا تھا اور تیمور کے پتھریلے تاثرات مزید اسے لطف دیا۔ چل کوئی نہیں، سارے شکوے دور کریں گے، اب تو ہماری ملکیت ہوگی، پھر ان تتلیوں کی ضرورت کہاں ہوگی۔ ایک نگاہ اپنی گرل فرینڈ پر ڈالی، پھر تو ہم اس کی باہوں میں ہوں گے اور وہ ہم۔ اس کا جملہ بھی مکمل بھی نہ ہو سکا تھا جب ہال روم میں شیشہ ٹوٹنے کی آواز چھناکے سے گونجی تھی۔ بے ہنگم میوزک ایک دم ہی بند ہوا تھا اور ارد گرد سناٹا سا پھیل گیا، مگر اگلے ہی پل شاہ نواز کے بلند ہوتی کراہوں نے اسے توڑا تھا۔ آئندہ اس کا نام یا ذکر بھی زبان پر آیا تو سر پر نہیں، سیدھا حلق میں اتاروں گا یہ شیشہ۔ اس کے خون میں تربتر سر اور چہرے کو خون آشام نگاہوں سے دیکھتا دھاڑا تھا اور ارد گرد پھیلتے شور کو نظر انداز کرتا قدم کلب سے باہر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ کھانے کے بعد وہ زیدان کو لیے لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ آج پلوشا سے بات کرنے کے بعد وہ خود کو خاصا پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر کارپیٹ پر بیٹھے اپنے کھلونوں سے کھیلتے بیٹے کو دیکھ کر مسکراہٹ ابھری تھی، جو کبھی ٹوائے باسکٹ سے ایک کھلونا نکال کر پھینکتا تو کبھی دوسرا۔ اس کی باریک سی آواز میں ابھرتی ہنسی کشمالہ کا سینوں خون بڑھا دیتی تھی۔ وہ خود بھی کارپیٹ پر بیٹھتی اپنے موبائل سے اس کی تصویریں لینے لگی۔ یہ تصویریں وہ ملیحہ صاحبہ کے اسرار پر اکثر لیتی رہتی تھی اور سینڈ کرتی تھی۔ اب بھی کشمالہ نے موبائل سے نگاہ ہٹاتے ٹھٹک کر بیٹے کو دیکھا۔ ابھی زندگی کا پہلا لفظ جو اس کے منہ سے نکلا وہ کشمالہ کو ساکت کر گیا تھا۔ اس نے ماں سے پہلے باپ بولنا سیکھا تھا۔ اب وہ خاموش ہوتا واکر کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اسے گود میں لیا تھا اور جاوجہ چومتی چلی گئی۔ میری زندگی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، مگر اداس بھی۔ اس کے بیٹے نے جس رشتے کو سب سے پہلے پکارا تھا وہ اس کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ کچن سے نکلتے زرمینے نے اس کی نم صورت دیکھ لی تھی اور بے اختیار اس کی جانب بڑھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بات ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس کے قریب آنے پر کشمالہ نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا تھا اور پھر اپنی آنکھیں صاف کرتی زیدان کے ٹوائز باسکٹ میں بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مالا، زرمینے کی آواز پر وہ ٹھہری تھی مگر پلٹی نہیں۔ پلیز رک جاؤ، اس کی شرمندگی سے پر آواز پر کشمالہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، زیدان کو سلانے جا رہی ہوں۔ لاؤ میں سلا دوں۔ زرمینے نے ہاتھ بڑھاتے اسے لینا چاہا مگر کشمالہ یوں ہی اسے گود میں لیے کھڑی زرمینے کو دیکھتی رہی۔ اب کس لیے زرمینے؟ زرمینے نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب تو سب ختم ہو چکا ہے۔ ایسا مت کہو مالا۔ تو کیا کہوں؟ میں تمہاری زندگی کا کانٹا تھی، دیکھو اب چلی جاؤں گی، صرف تمہارے لیے مینے۔ اس بار اس کی آواز بھی بھیگ گئی تھی۔ تمہاری باتیں ہم بہنوں کا رشتہ کھا گئی زرمینے۔ اب کیوں مجھے روک رہی ہو؟ زرمینے تڑپ اٹھی۔ پلیز مالا، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا اس دن، لیکن اس کے بعد سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں تمہیں کتنا ہرٹ کر رہی ہوں۔ پلیز ایسے مت کہو۔ اس کا ہاتھ تھامتی روتی تھی، جبکہ رو تو کشمالہ بھی رہی تھی، مگر اس نے اپنے آنسو بڑی مشکل سے روکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں قسم کھاتی ہوں مینے، میں نے سچ میں تمہیں اپنی بہن سمجھا اور بہنوں کی طرح محبت کی ہے، ہمیشہ تمہارے اور یشار بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ زرمینے کا سر شرمندگی سے مزید جھک گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے دل میں یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوئی، اور صرف اسی لیے اس رشتے پر حامی بھری کہ ایسے دردناک کیفیت سے دوبارہ نہ گزرنا پڑے، ورنہ میرا رب گواہ ہے مینے، میری ساری زندگی بھی شمس کی یادوں کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ بالآخر ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گرا تھا جسے اس نے صاف کرنا تھا، مگر اس کے ایک ہاتھ میں زیدان تھا اور دوسرا ہاتھ زرمینے کے ہاتھ میں تھا۔ شمس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں نے اتنا ہرٹ کیا تمہیں۔ کشمالہ نے اسے ہاتھ چھڑا کر اس کے دونوں رخسار سے آنسو پوچھ دیے تھے۔ یہ ظرف تھا اس کا، اور ایسا ظرف کشمالہ زاویار کا ہی ہو سکتا تھا۔ اپنی بہن کے آنسو دیکھ کر ویسے 1000 گناہ معاف کر سکتے تھے۔ اس بار وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑی تھی۔ زرمینے نے بھی جھیمتے ہوئے اس کے گود سے زیدان کو لے لیا تھا۔ آج وہ دونوں کئی دنوں بعد پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بیچ میں بدگمانیوں کی فصلیں تو کھڑی ہوئی تھیں، مگر محبت کے آنسوؤں نے انہیں پنپنے نہیں دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسی پل فکر مند تاثرات لیے سمانہ بیگم بھی لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ کیا ہوا مامی؟ ابھی مرینا کی ہاسپٹل سے کال آئی تھی، بتا رہی تھی شاہ نواز پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، سر پر چوٹ آئی ہے۔ ان کے خبر پر کشمالہ اور زرمینے دونوں چونکی تھی۔ کس نے کروایا؟ وہ تو بزنس مین ہے نا، بہت بڑے۔ زرمینے نے ان سے تصدیق چاہی، مگر کشمالہ کچھ نہ بولی۔ جس دن وہ ہوٹل سے بغیر بتائے لوٹی تھی، اس کے بعد شاہ نواز نے اسے کال کی تھی، جس پر اس نے مختصر بات کر کے معذرت کر لی تھی، لیکن اس کے بعد سے وہ وقتاً فوقتاً میسیجز یا کال کرتا رہتا تھا، جس کا اس نے کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ مگر اس وقت اس کے ساتھ ہوئے ایکسیڈنٹ کا سن کر اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، ایسے لوگوں کے تو 100 دشمن ہوتے ہیں۔ پھر پولیس کو خبر کی؟ یہی میں نے بھی کہا، مگر مرینا نے صاف انکار کر دیا کہ بیٹے نے منع کیا۔ انہوں نے ہمیں بھی کسی کو بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ سمانہ بیگم نے کشمالہ کو دیکھتے بتایا، مگر وہ اب ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے اس معاملے سے سروکار ہی نہ تھا۔ میں زاویار کو بتا دوں، پھر جائیں گے ہاسپٹل۔ وہ اتنا کہتے اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ لاؤ میں کمرے میں لے جاؤں اسے۔ زرمینے کی گود میں سوئے زیدان کو لیتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زرمینے نے یہ بخوبی محسوس کیا تھا کہ اسے اس شخص سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ صرف اس کی وجہ سے یہ نباہ کرنے جا رہی تھی۔ تیمور ابھی گھر لوٹا تھا اور سیدھا آقا جان کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس وقت اس کے جبڑے سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ ایک حشر تھا جو اس کے دل و دماغ میں برپا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے تیرے بھائی نے کیوں اس کے پیچھے جان گنوا دی؟ وہ چیز ہی ایسی ہے یار۔ چل کوئی نہیں، سارے شکوے دور کریں گے، اب تو ہماری ملکیت ہوگی، پھر ان تتلیوں کی ضرورت کہاں ہوگی؟ آج وہ اپنے گھر کی عزت کے بارے میں جو گھٹیا اور خلاصت بھرے جملے سن کر آیا تھا، اس پر تو شاید اس پر قتل واجب تھا۔ شاہنواز صدیق سستے میں چھوٹ گیا تھا اور اسی بات پر اسے رہ رہ کر اشتعال آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو آقا جان کے ساتھ صلاح صاحب اور ملیحہ صاحبہ بھی موجود تھیں۔ آؤ تیمور۔ آقا جان نے اسے قریب بلایا، مگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ یہ اس کا ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ آپ لوگ اس کا رشتہ ختم کروائیں، میں تیار ہوں اس سے نکاح کے لیے۔ اس نے گھمیر اور مستحکم لہجے میں اپنی دو ٹوک بات مکمل کی تھی، اور وہ تینوں ساکت رہ گئے تھے کہ وہ تینوں ہی جانتے تھے کہ کل تک کیا، بلکہ آج صبح تک کتنا سخت انکار ان لوگوں تک پہنچا چکا تھا، پھر اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے میں پلوشہ سے خود اس معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کی رائے نہیں مانگی تھی، بلکہ اپنا فیصلہ سنایا تھا اور وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ مگر آقا جان نے اس بار بڑی محبت اور شفقت بھرے لہجے میں اسے پکارا تھا، جس پر وہ رک تو گیا تھا مگر پلٹا نہیں تھا۔ مجھ سے مزید کوئی اعلیٰ ظرفی یا قربانی ایکسپیکٹ مت کیجیے گا، اتنا کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اور ٹھیک اگلے دن شام میں وہ لاہور میں واقع پلوشہ جنید کے گھر کے لان میں بیٹھا تھا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، وہ قریب آتی اسے کافی کا مگ تھما کر اس کے برابر والی چیئر پر ہی بیٹھ گئی۔ اس اچانک سرپرائز کی خاص وجہ؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بلیک پھولدار قمیض شلوار میں ملبوس خود بھی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ ہاں، ایک بہت اہم بات ہے۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پلوشہ نے لٹے کان کے پیچھے اڑستے کچھ جھجک کر اسے دیکھا تھا، مگر پھر ایک عجیب سی خاموشی نے ان دونوں کے گرد ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ماما اور بشا تو حسان کو لے کر شاپنگ پر نکلی ہوئی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں تو تھک چکی ہوں روز روز کی شاپنگ سے۔ پلوشہ نے اس خاموشی کو توڑنا چاہا، مگر جو لفظ تیمور کی زبان سے نکلے انہیں سن کر وہ دھک سے رہ گئی۔ آقا جان چاہتے ہیں میں کشمالہ سے نکاح کر لوں۔ اپنا جملہ مکمل کرتے تیمور نے سر اٹھا کر پلوشہ کا چہرہ دیکھا تھا، اور اس وقت اس کا دل چاہا وہ خود کو جان سے مار لے۔ وہ لڑکی جس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے گلابیاں کھل رہی تھیں، اس پر ہلدی کی طرح زرد پڑ چکی تھی۔ آپ کیا کر لیں؟ پلوشہ کو لگا اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور دل بھی۔ آقا جان چاہتے ہیں زیدان ہمیشہ ان کے پاس رہے، اور اس کے لیے وہ آپ کی اور میری خوشیوں کی بلی چاہتے ہیں۔ کئی آنسو اس کے ایک ساتھ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ ایسا نہیں ہے وشا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر تیمور نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر روکا تھا۔ پلیز وشا۔ کیا پلیز تیمور؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں مجھے یہ بتائیں۔ اس بار وہ بے بس ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تیمور کی اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ میں بہت پریشان ہوں وشا، مجھے آقا جان، ماما اور بابا کی بے بسی نہیں دیکھی جا رہی۔ انہوں نے اپنا بیٹا کھویا اور وہ اب اپنے پوتے سے دور ہیں، اور جب وہ کسی تیسرے شخص سے شادی کر لے گی، وہ بھی ایسے شخص سے جو ایک گھٹیا ترین شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا دشمن بھی ہے، پھر میں کیسے زید کو یوں قربان ہوتے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ بھی بے بس کھڑا تھا اس پل، مگر پلوشہ کا غم بہت بڑا تھا۔ تو آپ مالا اور خانم سے کہیں کہ یہ رشتہ نہ کریں۔ ایک رشتے سے انکار کے بعد کیا پھر کوئی رشتہ نہیں آئے گا؟ وہ تو پھر کسی نہ کسی کے ساتھ شادی کر کے زیدان کو ہم سے دور لے جائے گی۔ کشمالہ کے ذکر پر اس کے لہجے میں اشتعال بھر آیا تھا۔ پلوشہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھتی سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں یہاں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں وشا کہ تم مجھے سمجھو۔ ایک تم ہی تو ہو جو میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور مجھے سمجھتی ہو۔ پلوشہ نے شکوہ کرا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ معاملہ دل کا ہے تیمور، میں کیسے آپ کو کسی اور کے ساتھ بانٹ سکتی ہوں؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار سے آنسو پہنچا۔ کون کہہ رہا ہے بانٹو؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں تو صرف تمہارا ہوں نا۔ آج زندگی میں پہلی بار تیمور صلاح الدین نے اپنے لفظوں سے اظہار کیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو پلوشہ جنید شاید جھوم اٹھتی، مگر اس پل بے بس تھی۔ یہ نکاح صرف زیدان کے لیے ہوگا، مجھے اور کسی سے سروکار نہیں۔ ایک بار زیدان ہمیشہ کے لیے گھر آ جائے بس، پھر جیسا تم چاہو گی وہی ہوگا۔ پلوشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہارے لیے یہ شہر کیا بلکہ ملک بھی چھوڑ دوں گا، بس میرا ساتھ دو، مجھے سمجھو وشا۔ ہم تو اپنی دنیا کہیں بھی بسا سکتے ہیں۔ اور پلوشہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی بہت بے بس تھا۔ مجھے چھوڑیں گی تو نہیں نا؟ تیمور کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا، مر کر بھی نہیں۔ بہت نرمی اور محبت سے اس کے نام رخسار پر ہاتھ رکھا تھا، اور وہ اپنے محبوب کا لمس محسوس کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، اس نے واپس اسلام آباد لوٹنے سے پہلے سمرہ صاحبہ اور جنید صاحب سے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی، جس پر ان کا کافی سخت رد عمل سامنے آیا تھا اور بات پلوشہ سے رشتہ ختم کرنے تک جا پہنچی تھی۔ آقا جان اور ملیحہ صاحبہ کے فون کالز نے بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہ دکھایا تھا، مگر جب الفشا اپنے تیمور کے رشتے کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تو ان سب کو ناچار خاموشی اختیار کرنی پڑی، جبکہ تیمور انہیں کئی وعدوں یقین دہانیوں میں باندھتا واپس لوٹ گیا تھا۔ بی بی جی موبائل کان سے ہٹاتے وہ کمرے میں داخل ہوتی ملازمہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ نیچے آقا جان اور بیگم صاحبہ آئی ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے سوچوں میں الجھے سر ہلا دیا تھا۔ وہ کب سے پلوشہ کو کالز کر رہی تھی مگر دوسری جانب سے پک نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ سادہ جامنی رنگ کی کڑھائی دار قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ آقا جان اور ملیحہ صاحبہ نے اس کا رشتہ ہونے کے بعد کافی دنوں کے بعد چکر لگایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہی ہے، وہ بھی نیچے آ گئی تھی۔ باتوں کی آوازیں اسے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ سلام کرتی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ خانم اور زاویار صاحب سمیت گھر کی تمام خواتین ہی موجود تھیں۔ ملیحہ صاحبہ نے باقاعدہ اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا تھا اور پیشانی چوم گئی، جس پر وہ قدرے حیران بھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھائی جان اب کہہ بھی دیں کیا بات ہے ایسی؟ خانم کی آقا جان کو مخاطب کرنے پر وہ چونکی تھی اور ایک نظر آقا جان کو دیکھا جو زیدان کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ ہم کشمالہ بیٹی کا انتظار کر رہے تھے بس۔ ایسی کون سی بات ہے آقا جان؟ اس بار سمانہ بیگم کا بھی ماتھا ٹھنکا تھا۔ اپنے اطمینان کے لیے ہم نے شاہ نواز کی معلومات کروائی تھی، جو اتنی تسلی بخش نہیں کہ ہم اپنی بہو اور پوتے کو اس کے تحویل میں دیتے۔ وہ شخص کسی طور سے بھی کشمالہ کے لائق نہیں ہے۔ کشمالہ کا سر نہ جانے کیوں شرمندگی سے جھک گیا تھا، مگر سمانہ بیگم نے اکتاہٹ کا اظہار کرتے پہلو بدلا تھا۔ آقا جان اگر آپ کو اس رشتے میں خامی نظر آ رہی ہے یا اعتراض ہے تو میری نظر میں دوسرے رشتے بھی ہیں، مگر آپ کی امیدوں پر بھی وہ بھی شاید پورا نہ اتریں۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا سب بخوبی سمجھ چکے تھے۔ زاویار صاحب نے بیوی کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ بہو، ہمیں ان رشتوں میں کوئی نہ کوئی اعتراض مل ہی جائے گا، کیونکہ جو رشتہ ہم اپنی بیٹی کے لیے لائے ہیں اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، زیدان اور اس کے لیے۔ ان کے گھمبیر لہجے پر سب نے حیرت زدہ ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، جبکہ کشمالہ کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ کیا تھی وہ ان سب کی نظر میں؟ ایک اور بولی، ایک اور رشتہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کون ہے بھائی جان آپ کی نظر میں؟ خانم نے متعجب ہوتے ان سے پوچھا تھا۔ تیمور، ہمارا پوتا۔ اور کشمالہ کو لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹی تھی اور اسے 6 فٹ اپنے اندر لے گئی۔ دل کی دنیا جو پہلے ہی تباہ تھی اس پر ایک اور زلزلہ آیا تھا۔ سب کی سرگوشیاں حیرت کے مارے بلند ہونے لگی تھیں۔ تیمور، یہ کیا کہہ رہے ہیں آقا جان؟ ان کی بات تو پلوشہ سے طے ہے۔ سمانہ بیگم نے بے یقینی سے انہیں اور پھر ملیحہ صاحبہ کو دیکھا تھا۔ ہاں ہمیں علم ہے، مگر یہ دونوں خاندانوں اور ہمارے وارث کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے۔ لیکن آقا جان پلوشہ ہماری بیٹی کی طرح ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ زاویار صاحب کے لہجے میں عجیب ششوپنج سا تھا۔ سبھی کو معلوم تھا تیمور صلاح الدین کوہ نور تھا، جس کی بھی قسمت میں آتا وہ خوش قسمت ترین ہوتا۔ وہ ہم سب سے بڑھ کر ملیحہ کو عزیز ہے، اور جب پلوشہ کو خود کوئی اعتراض نہیں تو… کشمالہ نے بہتی آنکھوں کے ساتھ جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آقا جان اس کے تاثرات دیکھتے خاموش ہو گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس کی سسکیاں ڈرائنگ روم میں گونج اڑی تھی۔ کیا میں ہی رہ گئی ہر مشق ستم کے لیے؟ یہاں ماما مجھے باندھنے میں لگی ہیں، وہاں آپ لوگ… گریہ کے سبب اس کے جملے حلق میں اٹک رہے تھے۔ کوئی مجھ سے تو پوچھے، میں بے جان گڑیا نہیں ہوں ماما، مجھے بھی آپ لوگوں کی باتیں ہرٹ کر رہی ہیں، میں بھی غم سے گزری ہوں۔ ترمینے کے ساتھ بہت سی آنکھیں شرمندگی سے جھکی تھی۔ ہمیشہ میں ہی کیوں ان دو خاندانوں کو ملانے کی زنجیر بنوں؟ کشمالہ بیٹا، نہیں ماما، اس نے ملیحہ صاحبہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہیں ٹوک دیا تھا۔ میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں اور شمس کے حوالے سے آپ سب مجھے بہت عزیز بھی ہیں، مگر آپ لوگ میری ذات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں یہ مجھے منظور نہیں ہے، اس لیے یہ بات آج اور ابھی ختم کر دیں۔ سخت الفاظ میں کہتی وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی تھی، مگر ڈرائنگ روم میں اب بھی اس کے الفاظ کی بازگشت ہو رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔